بہت دل خوش ہوا. آپ حضرات نعرے لگا رہے تھے اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے جب ایک برادر اہل سنت نے آ کر یہاں پر ایک روحانی وجد کے ساتھ من کنت مولا فہذا علی مولا کی انہوں نے تلاوت کی اپنے انداز سے، تو میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا تاثیر لب معجز نمائے پیغمبر ہے. ایک صحرا میں آواز بلند کی تھی مگر پیغمبر کی آواز صدا بس صحرا نہیں ہوئی. جدھر جدھر سے وہ آواز گزری گلشن گلشن آباد کرتی چلی گئی. اور یہ ہمارے خارج میں جو زمین ہے اس پر گلشن آباد کرنا تو بہت آسان ہے، اصل میں جو ہمارے باطن میں صحرا ہے اسے گلشن بنا دینا یہ ہے اعجاز. ہمارے باطن میں جو صحرا ہے یہ گلشن بن جائے، یہ گلزار بن جائے. تو اس باطن کو گلزار بنانے والا کلمہ خدا کی قسم وہی ہے جو اس منبر بے نظیر غدیر پر حضرت نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس سے اندر کی ویرانی دور ہوتی ہے، اس سے اندر کا صحرا جو ہے وہ گلستہ بن جاتا ہے. جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور اگر کوئی اس کلمے سے وابستہ ہو پھر بھی اس کے اندر گلشن لہلہا نہ اٹھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ پیدا ہی ہوا ہے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے. اصل یہ ہے کہ انسان کا باطن لہلہاتا ہوا وجود ہو، انسان کا باطن بہشت ہو، انسان کا باطن بہشت ہو. یہ جملہ یاد رہے گا نا، باطن بھی بے سے ہے، بہشت بھی بے سے ہے، بسم اللہ بھی بے سے ہے. انسان کا باطن بہشت ہو. اور یہ باطن کو بہشت بنانا ہی، یہ جملہ زبان پر آ گیا تو عرض کر دو، باطن کو بہشت بنانا ہی موضوع علم عرفان ہے. بہت پوچھتے ہیں نا لوگ علم عرفان علم عرفان علم عرفان علم کیا ہے؟ علم عرفان اپنے باطن کو بہشت بنا دینا، یہ ہے علم عرفان. اور یہ علم عرفان بھی پورا علم عرفان کا نصاب سورہ کوثر میں موجود ہے.